یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے کہ قضاء حاجت کے بعد پوری طرح طہارت حاصل کرنا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ جتنا بھی طہارت حاصل کر لیں قضاء حاجت کے بعد، جب اٹھتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے کپڑوں پہ، یا عام طور پہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، تو وہ طہارت کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ جو ہماری استطاعت اور طاقت کے مطابق ہے۔ جہاں پر ہماری استطاعت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو معاملات آپ کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم مکلف نہیں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کو سلسلۃ البول، عربی زبان کے اندر اس بیماری کا نام سلسلۃ البول جو ہے رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، اب اس نے وضو کیا ہے لیکن اس کے پھر قطرے خارج ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو ما لا یطاق ہے، جی یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے اور انسان بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ وہ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد وہ اپنی نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پھر وہ قطرے بے شک خارج ہوتے رہیں، ان کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی نماز کو توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ وہ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہر نماز سے پہلے ان کو استنجا کرنا اور وضو کرنا ضروری ہے، یعنی پھر وہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو سلسلۃ البول میں جو آدمی مبتلا ہے، اس بیماری کا مریض ہے، اہل علم نے اس کو استحاضہ پر قیاس کیا ہے۔ تو استحاضہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہا تھا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ثم توضئی لکل صلاۃ، کہ آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو وضو سے پہلے واضح بات استنجا بھی ہوگا، تو استنجا اور وضو جو ہے ہر نماز کے لیے کیا جائے گا، اور آپ اپنی نماز ادا کریں گے، اور نماز کے دوران جو بھی اگر قطرہ خارج ہو جاتا ہے یا مطلب کہ پیشاب کے جو بھی قطرے نکل آتے ہیں، وہ انشاءاللہ وضو کو توڑیں گے نہیں، ناقض وضو نہیں ہوں گے، آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہوا کا شرمگاہ سے ہوا خارج ہوتی ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے، یا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، یقین نہیں ہوتا، بس اوقات میں شک پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کریں؟ تو یہ اصل میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو باقاعدہ اس چیز کا مریض ہے، اس کے جسم کے اندر پیٹ میں مسلسل گیس پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس ہوا کے خروج پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس طرح پیشاب کے قطروں کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں، اسی طرح اس ہوا کے خروج پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو بھی ہم وہ پیشاب کے قطروں والے مریض کے اوپر ہی قیاس کریں گے، بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ اصل ہمارے سامنے حدیث وہ استحاضہ والی ہے۔ تو ان دونوں کو، جس کو سلسلۃ البول کا مرض ہے یا جس کو خروج ریح یعنی ہوا کے نکلنے کا مسلسل مرض ہے، اور پھر یہ دونوں مرض ہی اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، تو یہ دونوں ہی استحاضہ کے اوپر قیاس ہوں گے۔ اس میں صرف وہ استنجا کریں گے اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے اپنی نماز شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ چیز اب ان کی طاقت کے اندر نہیں ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ لیکن اس میں اہل علم ایک چیز اور بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہوا کے خروج کا وقفہ جو ہے وہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ، یعنی اتنا وقفہ ہے کہ جس وقفے میں آپ نماز پوری ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کر لیں، ایک دفعہ ہوا خارج ہو جائے آپ پھر جلدی سے وضو کریں اور اپنی پوری نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہ اتنی زیادہ خارج ہو رہی ہے کہ 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد، تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اسی حالت میں اپنی نماز کو جاری رکھیں، آپ اپنی نماز کو ختم نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔